عدت کیوں ضروری ہے، یہ ذرا بتائیے گا۔ جی محترم محمود بھائی، عدت جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، جی، چونکہ اس میں جو عورت نے اپنے خامد کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تعلق رہا ہے، اس کے استبراء رحم کے لیے جی، اس کی مطلب حکمت اس میں یہ ہے کہ جب یہ عورت عدت گزارے گی، اس کے اندر اس کو پتہ چلے گا کہ میرے پیٹ میں میرے خامد کا نطفہ ہے یا نہیں، یعنی 3 مہینے تک، 3 حیض تک یہ عدت گزارے گی، تو اس میں مدت گزارنے کے دوران اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی نشانی موجود ہے یا نہیں۔ چونکہ اس میں حکمت بھی یہی ہے، استبراء رحم۔ جب استبراء رحم واضح ہوگا تو پھر اس کی عدت کا اصل جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ عدت کا اصل مقصد ہی استبراء رحم ہوتا ہے، یہی اصل حکمت ہوتی ہے۔ بالکل 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 جی ناظرین، بالکل اچھا جی، مطلب وہ عدت کی حکمت میں مطلب آپ نے بتایا کہ پتہ چل جاتا ہے کہ 3 حیض تک، جی بالکل 3 حیض تک، تو اس میں پھر عدت مطلب یہ ختم بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ فرض کریں وہ 3 حیض تک اس میں اگر پتہ چل جائے۔ جی محترم محمود بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اگر دوران عدت حمل واضح ہو جاتا ہے تو حمل کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی عدت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر حمل جو ہے واضح ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے مزید وضع حمل تک چلی جائے گی، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا وہ آگے نکاح نہیں کر سکے گی۔ تو اس کے لیے وضع حمل شرط ہوگی، جب تک وضع حمل نہیں ہوتا، بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ ثلاثۃ قروء کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ استبراء رحم ہو جائے۔ جی، یعنی کہ عدت بڑھ بھی سکتی ہے اگر مطلب حامل ہو۔ جی بالکل ناظرین، مزید بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں بتائیے گا کہ بیرون ممالک سے کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، کہ اس کو پھر بیوی کو اگر نہ پتہ چلے کہ طلاق مجھے دے دی گئی ہے، تو پھر جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے، تو اس سارے معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی محترم محمود بھائی، سب سے پہلے بات یاد رکھیے کہ طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو ہے، جی، اور خلع کا حق جو ہے وہ عورت کو ہے۔ طلاق گھر میں بیٹھ کر دے دے، باہر بیٹھ کر دے دے، یا اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زبان سے لفظ نکال دے طلاق میں نے دے دی اپنی بیوی کو، اگرچہ بیوی کو پتہ نہ بھی چلے، وہ باہر کسی ملک میں بیٹھ کر دے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر دے دے، یعنی اپنی زبان سے صرف یہ جملہ بول دے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اچھا، طلاق دے دی، معذرت کے ساتھ طلاق دے دی، اور ایک چیز اپنے ذہن میں ویسے ہی بندہ لے آئے کہ میں اس کو سوچتا ہوں کہ طلاق دے دوں، اس میں فرق بھی آپ واضح کریے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس نے صرف ارادہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا کہ میں نے طلاق دینی ہے، ابھی دی نہیں ہے، صرف دینے کا ارادہ کیا ہے، جب تک وہ نہیں دے گا اس وقت تک وہ عمل ثابت نہیں ہوگا۔ جی جی جی، بچت ہے۔ جی، اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ میں چاہتا ہوں اس کو دور کر دوں یا اپنے سے جدا کر دوں، یعنی طلاق دے دوں، لیکن وہ پھر بھی دیتا نہیں ہے، تو پھر بھی یہ عمل ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے ارادہ پختہ کر لیا کہ میں نے طلاق دی، یعنی ارادتاً سوچ لیا، تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یعنی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ باہر کسی ملک میں بیٹھ کر دے دے، گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر، اگرچہ بیوی کو پتہ نہ بھی چلے، میسج بھی نہ کیا ہو، یا کسی کے ذریعے وکالت بھی نہ ہوئی ہو، تو تب بھی طلاق اسی وقت سے شمار ہوگی۔ اب وہ باہر کہیں کسی ملک میں بیٹھ کر طلاق دے دیتا ہے، اب بیوی کو پتہ تب چلے جب وہ واپس 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، سال بعد واپس آئے اور بیوی کو اس وقت بتائے کہ میں نے آپ کو طلاق دی، وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جس وقت اس نے طلاق دی تھی اس وقت کے اعتبار سے شمار کیا جائے گا۔ اگر 3 ماہ گزر چکے ہیں، 3 حیض گزر چکے ہیں، ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ شرعی طور پر جیسا کہ قرآن مجید کی آیات میں یہ بات ثابت ہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہ بھی قرآن آیات سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح اگر اس نے طلاق دینے کے بعد 3 حیض گزار لیے ہیں، اب ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے، اب یہ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو تجدید نکاح ہوگا، چونکہ طلاق ایک واقع ہوئی ہے،
ایک مجلس میں ایک طلاق واقع ہو جائے تو پھر ان کا نکاح جو ہے تجدید ہوگا، جدید نکاح کے ساتھ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ جی بالکل ناظرین، اچھا اس میں وہ مطلب عدت والا معاملہ تو ظاہری بات ہے چلا گیا، کیونکہ 3 ماہ اگر زیادہ ہو گئے ہیں، بالکل ناظرین، بالکل یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت معاشرے میں پوچھے جانے والے سب سے زیادہ سوالات ہیں، اور معاشرے میں اس وقت خرابیوں کی جو وجہ ہے وہ وجہ تو وہ مطلب ایک الگ سے ہم پروگرام انشاءاللہ کریں گے۔ تو بالکل آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ بیرون ممالک اور پاکستان میں پوری دنیا میں یہ پیغام دین اسلام کا پھیلتا رہے۔ ایک ہی مجلس میں 3 بار طلاق 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 کہہ دینے سے کیا طلاق مکمل ہی واقع ہو جاتی ہے، یہ ذرا بتائیے گا۔ جی محمود بھائی، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 سے زائد مرتبہ یعنی 1 سے زائد مرتبہ طلاق دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں ابھی تک تمہارے اندر موجود ہوں، تم نے اس کے باوجود کتاب اللہ کو مذاق اور کھلونا بنا لیا ہے۔ یعنی اور ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیے میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں۔ یعنی اس قدر جو ہے بڑا سنگین معاملہ ہے یہ، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ صورتحال پائی جاتی ہے کہ غصے کے اندر 1 سے زائد مرتبہ، بعض اوقات تو الفاظ رکتے ہی نہیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یہ سخت جملہ ارشاد فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، اور جس شخص نے یہ اجازت طلب کی تھی، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا تھا، لیکن اس وقت کے حالات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کے تاثرات کیا ہوں گے، اس لیے جب طلاق دینی ہے تو ہوش و حواس کم از کم قائم رکھنے چاہیے، مرد کو دیکھنا چاہیے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، تو جس کو میں یعنی طلاق اس طریقے سے اس انداز سے دے رہا ہوں جو کہ شریعت کے ہاں بھی ناپسند ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاں ناپسند ہے اور اللہ کے ہاں بھی ناپسند ہے۔ جی بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 طلاقیں جو ہیں ایک مجلس میں 3 طلاقیں، یعنی ایک مجلس میں 1 سے زائد مرتبہ اگر اس نے یہ جملہ بول دیا ہے، طلاق کا لفظ بول دیا ہے، یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اس کے لیے ایک ہی طلاق شمار ہوگی، ایک ہی چانس اس کے ہاتھ سے گزرا ہے، اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ جی بالکل ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں کس طرح مطلب وہ ایک ہی شمار ہوگی، اور بالکل حدیث کا جو ہے وہ مطلب ثبوت کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، کوئی بھی دین اسلام اور شریعت ہمیں یہی کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو ہم سے مطلب دین اسلام سے، قرآن و حدیث سے ثابت پہلے ہے تو وہ عمل کریں، اس کے علاوہ آپ نہ کریں، کیونکہ یہی کام نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے گناہ کا باعث پھر جہنم کا باعث بن جائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔